غزل وہ صنف شعر ہے جس کے ہر شعر میں ایک مکمل مفہوم ادا ہوتا ہے۔ پوری غزل ایک بحر میں ہوتی ہے اور اس میں کسی مسلسل مفہوم کا پایا جانا ضروری نہیں۔ پہلے شعر کے دونوں مصرعے مکفی ہوتے ہیں اور اسے مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے بعد کے شعر کو حسن مطلع یا ذیب مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، اسے مقطع کہتے ہیں۔ غزل کا معنی و مفہوم۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی حسن و عشق کی باتیں اور عورتوں سے باتیں کرنا ہیں۔ لغات کشوری میں غزل کی تعریف یہ دی گئی ہے: وہ کلام جس میں عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف اور عشق و عاشقی کا ذکر ہو۔ دائرہ معارف اسلامیہ میں غزل کے معنی فارسی کے قدیمی لغات منتخب اللغات شاہجہانی کے مطابق دیے گئے ہیں: حدیث زنا و حدیث عشق کردن و سخن کے در و وصف زنا و عشق زنا گفتہ عائد۔ اصطلاحی معنوں میں غزل ایک ایسی صنف سخن ہے جو مخصوص عناصر ترکیب پر مشتمل ایک مخصوص حیثیت رکھتی ہو، جس میں سوز و گداز، عشق و عاشقی اور درد و کسک کے مضامین ادا کیے جائیں۔ غزل عام طور پر 5 سے 27 اشعار تک ہوتی ہے۔ اس کا ہر شعر اپنا ایک علیحدہ مضمون رکھتا ہے، البتہ سارے اشعار ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ ایک غزل میں ایک ہی بحر استعمال ہوتی ہے۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، جسے مقطع کہتے ہیں۔ غزل کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، اس میں ہر قسم کے مضامین سما سکتے ہیں کیونکہ غزل کا دامن بے حد کشادہ ہے۔ ڈاکٹر آتش درانی لکھتے ہیں: غزل کے ہر شعر میں ادراک، احساس اور انسانی تجربہ موجود ہوتا ہے۔ ایک غزل کے متن و شعر ہر رنگ کے قاری کو متاثر کرتے ہیں۔ غزل کی ماہیت و حیثیت۔ غزل کے مزاج کے اہم ترین عنصر داخلیت ہے۔ غزل ان تاثرات، کیفیات اور جذبات کی عین دار ہوتی ہے جس کا براہ راست تعلق دل کی دھڑکنوں سے ہوتا ہے۔ اگرچہ تحریک خارجی دنیا سے ہی حاصل ہوتی ہے مگر شاعر تحریک کی بجائے اثر قبول کرتا ہے۔ آتش درانی لکھتے ہیں: غزل لفظ اور معنی کا حسین و لطیف امتزاج ہے۔ اس میں جذبے کی سچائی، نغمگی اور موسیقیت اس کے اعلیٰ ہونے کا ثبوت ہوتی ہے۔ اس کا ہر شعر ترشح ہوا انگینا ہوتا ہے۔ غزل مہذب جذبے اور خیال کے بنیادی تاثر کی سب سے ارتقاء پذیر شکل کا نام ہے۔ ہر کامیاب غزل نتائج کا ایک سلسلہ ہوتی ہے اور اس کے ذریعے ہم احساسات کی انتہاؤں کو چھو لیتے ہیں۔ فراق گورکھپوری لکھتے ہیں: غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے، اے سیریز آف کلائمیکسز، یعنی حیات و کائنات کے وہ مرکزی حقائق جو انسانی زندگی کو زیادہ سے زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ تاثرات کے انہی انتہاؤں یا منتہاؤں کا مترنم خیالات و محسوسات بن جانا اور مناسب ترین یا موزوں ترین الفاظ و انداز بیان میں ان کا صورت پکڑ لینا، اسی کا نام غزل ہے۔ غزل شاعری کے وہ صنف سخن ہے جو ہر دور میں مقبول رہی۔ اس کے اشعار و حیات معلوم ہوتے ہیں، اس کی بنیاد فکر سے زیادہ جذبات پر ہے۔ غزل کہنے کے لیے نفس انسانی کے نبض ہونے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے موضوع کو سمیٹنے کے لیے گرہ میں کچھ ہونا ضروری ہے۔ شمیم احمد لکھتے ہیں: غزل نہ صرف ہمارے جذبات اور احساسات کا اظہار ہے بلکہ کسی شعر کے دو مصرعوں میں کسی خیال کو تکمیل کے ساتھ پیش کر دینا ایک فنی کارنامہ ہے۔ شاعری کے ذریعے مترنم خیالات کو پیش کرنے کے لیے غزل سے بہتر کوئی صنف نہیں۔ پروفیسر مجنوں گورکھپوری اردو غزل کے لیے درجہ ذیل خصوصیات کو لازمی قرار دیتے ہیں: نمبر 1، خالص غزل کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ہر شعر بجائے خود ایک آزاد اور مکمل اکائی ہو۔ نمبر 2، غزل کے اشعار منفرد اور غیر متسلسل ہوں، بلیغ نظریات و افکار کو جامعیت کے ساتھ اس طرح پیش کیا جائے کہ وہ بنی نوع انسان کے لیے قابل قبول ہو۔ نمبر 3، غزل کا شعر زبان ضد خاص و عام ہو کر ضرب الامثال یا کہاوت بن سکے۔ نمبر 4، غزل کے اشعار میں اصلیت اور سچائی ہو۔ نمبر 5، ہر شعر میں شاعر کی انفرادیت قائم ہو۔ نمبر 6، زبان سادہ، سلیس اور عام فہم ہو، تشبیہ و استعارات کا استعمال برجستہ اور برمحل ہو۔ ان خصوصیات کو دیکھ کر یہ بات سامنے آتی ہے کہ غزل اصناف ادب میں سے ایک مکمل، جامع اور دور رس و اثرات کے حامل صنف سخن ہے۔